السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم بہمنی سلطنت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ 14ویں صدی میں دکھائی دینے والے انقلاب میں بہمنی سلطنت کا عروج بھی ایک اہم ہے۔ علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1347 سے 1686 سن عیسوی تک بہمنی اور اس کے بعد کے شاہی خاندانوں نے حکومت کی۔ ان میں محمد شاہ اول، محمد شاہ دوم، فیروز شاہ، یوسف عادل شاہ، ابراہیم عادل شاہ اول، ابراہیم عادل شاہ ثانی بہت ہی اہم ہیں۔ بہمنی سلطنت کی تاریخ کو ہم 2 مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ 1346 سے 1422 سن عیسوی، جس کا دارالخلافہ گلبرگہ تھا۔ پھر انہوں نے اپنے پائے تخت کو بیدر کو منتقل کیا۔ حسن گنگو بہمنی کے بیٹے محمد شاہ نے گلبرگہ کو مشہور مسجد جو نہایت کشادہ اور خوبصورت ہے 1766 سن عیسوی میں تعمیر کی۔ فیروز شاہ نے فیروز آباد نامی نئی راجدھانی جو گلبرگہ کے قریب ہے تعمیر کروائی۔ اس نے رصدگاہ اور بھی تعمیر کی۔ کہا جاتا ہے فیروز شاہ بہمنی ایک بہت بڑا عالم تھا۔ محمود گاواں بہمنی سلطنت میں جو نمایاں شخصیت کا مالک تھا وہ محمود گاواں تھا۔ اس شخص نے بہمنی سلطنت کو بہت اونچا مقام دلایا۔ محمود گاواں عربی، فارسی، اسلامی تعلیمات، قانون کی تعلیمات کا بڑا ماہر تھا۔ بہمنی بادشاہ ہمایوں، نظام شاہ اور محمد شاہ سوم کے دور میں یہ وزیر اعظم رہا۔ اس کے شاندار فتوحات میں کونکن، گوا، بیلگام کی فتح، اڑیسہ کے کونڈاویڈو کی فتح، 1481 سن عیسوی میں کانچی پر حملہ اور بے حساب دولت کا حاصل کرنا اہم ہیں۔ محمود گاواں اپنے فتوحات سے زیادہ بہترین انتظامیہ کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کو 4 صوبوں اور 8 ضلعوں میں تقسیم کیا، پھر ان 8 ضلعوں کو 15 تعلقوں میں تقسیم کر کے انتظامیہ چلایا کرتا تھا۔ تعلیم کے میدان میں محمود گاواں نے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ بیدر میں دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا مدرسہ محمود گاواں نے ہی تعمیر کروایا، مگر چند درباریوں نے محمود گاواں کے خلاف سازش کر کے بادشاہ کے سامنے سے باغی ثابت کیا، جس کی وجہ سے محمود گاواں کو محمد شاہ سوم نے اس کی 70ویں سال کی عمر میں اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر بعد میں بادشاہ کو اپنی غلطی کا علم ہوتا ہے، وہ بھی جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ محمود گاواں کے بعد بہمنی سلطنت 5 صوبوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ سن عیسوی تھی 1518 سن عیسوی۔ وہ 5 ریاستیں یہ تھی: نظام شاہی جن کا پایہ تخت احمد نگر تھا، عادل شاہی بیجاپور سے حکومت کرتے تھے، اماد شاہی برار سے، برید شاہی بیدر سے اور قطب شاہی گولکنڈہ سے حکومت کرنے لگے۔ ان بادشاہوں میں سب سے اہم بادشاہ ابراہیم عادل شاہ تھا۔ اس نے 1580 سے 1627 سن عیسوی تک حکومت کی۔ عادل شاہی بادشاہوں میں سب سے اہم عادل شاہ ثانی ہی ہیں۔ اس کی عمر جب 9 سال کی تھی تو یہ تخت نشین ہوا، اور تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ 47 سال تک اس نے بیجاپور سے بڑے شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی اور بیجاپور کی حکومت کو انتہائی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہ فن، ادب اور تعلیم کے حلقوں میں قابل لحاظ اس نے خدمات انجام دیں۔ اس نے ایک کتاب نورس لکھی، اس میں سرسوتی اور نرسمہا کی تعریف میں کلمات لکھے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی کتاب نورس میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ستائش کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مذہبی رواداری کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ ابراہیم عادل شاہ دوم نے بھاگوت کی نصیحتوں سے متاثر ہو کر
اپنے دربار میں بھاگوت کو خزانچی مقرر کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم بہمنی سلاطین کے ثقافتی خدمات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ان کا انتظامیہ: انہوں نے اپنی ریاستوں کو مرکز، ریاست اور دیہات 3 مراکز میں تقسیم کیا تھا۔ لگان، عدلیہ اور دوسری تمام چیزیں انہی 3 مراکز سے ہوا کرتی تھی۔ مرکزی سرکار میں سلطان ہی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا تھا۔ وزراء کی مجلس کو مجلس عزت کہا جاتا تھا۔ اعلیٰ افسران، سپہ سالار، علماء، امراء، بادشاہ اپنے قابل اعتماد رشتہ داروں کو ہی بنایا کرتا تھا۔ محمود گاوا نے ملک میں بہترین انتظامیہ دیا۔ اس نے سلطنت کو 4 صوبوں میں اور ان صوبوں کو 8 ضلعوں میں اور 15 تعلقوں میں تقسیم کیا تھا۔ صوبیدار نامی افسر اہم انتظامی افسر ہوا کرتا تھا۔ کوتوال پولیس کی ذمہ داری، امن کی حفاظت کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ دیشمکھ، پٹیل، کلکرنی دیہات کا انتظام دیکھتے تھے۔ کاولگار محافظ ہوا کرتے تھے۔ لگان: امیر جملہ لگان کا افسر ہوتا تھا۔ زمین کا لگان مملکت کی آمدنی کا اہم ذریعہ تھا۔ پیداوار کا 1/2 سے لے کر 1/3 حصے تک لگان وصول کی جاتی تھی۔ تمباکو، چراگاہیں، تجارت، پیشے وغیرہ پر ٹیکس لیا جاتا تھا۔ اب ہم جانیں گے بہمنیوں کی فوج کیسی تھی۔ پیارے طلبہ، فوج 4 طرح کی ہوا کرتی تھی، جس میں قائم فوج جو پرماننٹ ہوا کرتی تھی، جنگ کے موقع پر تقرر کی جانے والی فوج، تیسری قسم کی مذہبی فوج اور چوتھی قسم بادشاہ اور قلعے کی حفاظت کرنے والی فوج۔ فوج میں پیدل، گھڑ سوار، ہاتھی سوار، آتش گیر مادہ رکھنے والی فوج ہوا کرتی تھی۔ عادل شاہی دور میں کئی قلعے تعمیر کیے، اس میں بیجاپور، گلبرگہ اور بیدر کے قلعے کافی مشہور ہیں۔ اب ہم اس دور کے عدالت کے بارے میں جانیں گے۔ سلطان حکومت کا سب سے بڑا منصف ہوتا تھا۔ اسلامی قوانین کے عین مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ قاضی حضرات انصاف کے عمل میں سلطان کی مدد کرتے تھے۔ ان کے مناسب انتظامیہ سے ریاست مالی، سماجی اور تہذیبی حلقوں میں کافی ترقی کرنے لگی۔ عزیز طلبہ، اب ہم بہمنیوں کا معاشی، سماجی اور مذہبی نظام جانیں گے۔ دیہات میں زندگی کا اہم پیشہ زراعت تھا، یعنی زیادہ تر لوگ زراعت ہی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جلاہے، تیل نکالنے والے، شکر گڑ تیار کرنے والے، سوت کاٹنے والے، چمڑا سازی کرنے والے، کمہار، بڑائی، خوشبو سازی یعنی عطریات تیار کرنے والے، نقش و نگاری یعنی کپڑوں پہ نقش و نگاری کرنے والے، یہ تمام پیشے اس دور میں پائے جاتے تھے۔ دھابول، راجاپور، چولا اور گوا ان کی بندرگاہیں تھیں۔ ریشم، شراب، سونا، چاندی، تانبا، سیسا اور گھوڑوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ہنو نامی طلائی یعنی سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ لاری اور ٹنکی نامی چاندی کے سکے رائج تھے۔ تعلیم، فن اور فن تعمیرات۔ تعلیم اسلامی طرز کی ہوا کرتی تھی۔ مکتب کے نام سے مدرسے چلتے تھے۔ ناظرہ قرآن، مذہب، قانون، شعر و شاعری، فن بلاغت سکھائی جاتی تھی۔ تعلیم کے میدان میں محمود گاوا نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے بیدر میں ایک اعلیٰ تعلیمی مرکز قائم کیا۔ یہ مدرسہ 242 فٹ لمبا، 222 فٹ چوڑا اور 56 فٹ اونچا ہے۔ یہ 3 منزلہ عمارت ہے۔ اس مدرسے میں 3000 سے زیادہ مخطوطات والی لائبریری تھی۔ مخطوطات کا مطلب ہے طلبہ جو ہاتھ سے لکھی جانے والی کتابیں، اور کہا جاتا ہے کئی ہزار طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے بیدر کو آیا کرتے تھے، اور اس مدرسے میں ان کے رہنے اور کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا، اور یہاں پر جغرافیہ،
طب، ریاضی، تاریخ اور سیاسی تعلیمات پڑھائی جاتی تھیں۔ فن تعمیرات: بہمنی سلطانوں نے انڈو پرشین طرز تعمیر کو فروغ دیا۔ عادل شاہ اول کی تعمیر کردہ جامع مسجد، ابراہیم روضہ، گول گنبد، گگن محل، آثار محل اہم ہیں۔ عادل شاہی دور کی گول گنبد تو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ پیارے طلبہ، گول گنبد 1800 مربع فیٹ کے احاطے میں دنیا کی سب سے بڑی گنبد مانی جاتی ہے۔ اس کے 4 کونے 7 منزلہ اور 1 مینار ہے اور درمیان میں گنبد ہے۔ اس کی تعمیر 1626 سن عیسوی سے شروع ہوئی اور 1656 سن عیسوی میں مکمل ہوئی۔ گنبد کے دائرے والی ایک دیوار کی جانب اگر کچھ کھسر پھسر کی جائے تو دوسری دیوار پر کان رکھ کر اسے بآسانی سنا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی خاصیت ہے۔ اس کے علاوہ بیدر کا قلعہ اور محلات، گلبرگہ کا قلعہ اور گلبرگہ کے قلعے کی مسجد جس کا نام قلعہ الشام کی مسجد ہے، اس دور کی مشہور عمارتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔